الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں اور بھائیوں، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے 4 کمانڈمنٹ یہ تھے کہ پہلے میں یہ تھا کہ تبصرے اور مشورے بند کر دیجئے۔ کسی لفظ میں چاہیے علماء کو یہ کرنا چاہیے، قوم کو یہ کرنا چاہیے، یہ چاہیے کے بجائے ہم اب کیا شروع کر سکتے ہیں یہ بولیے۔ دوسرا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ میں کا استعمال بند کر دیجئے۔ تیسرا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ قیامت میں جو سب سے پہلا سوال ہونے والا ہے وہ ہے وقت کا۔ اپنے وقت کو یہ سوشل میڈیا، یہ واٹس ایپ اور یہ فیس بک سے بچائیے۔ چوتھا کمانڈمنٹ یہ تھا کہ اپنے دوستوں سے اپنے وقت کو بچائیے۔ آج کا کمانڈمنٹ ہے ریڈ، رائٹ اینڈ اسپیک۔ پڑھیے، لکھیے اور بولیے۔ تو ہم سب سے پہلے بولنے سے شروع کرتے ہیں۔ سلیمان خطیب نے کہا تھا کہ ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ محفلوں میں یا امپورٹنٹ میٹنگز کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بولنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، مسلسل بولے جاتے ہیں، ہر ٹاپک پر بولے جاتے ہیں اور سامنے والے کی مستقل خطِ کلامی انہیں انٹرپشن کر کے بولے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر ایسے 2-3 لوگ کسی میٹنگ میں جمع ہو جائیں تو پھر وہاں پر گفتگو کم ہوتی ہے، فٹ بال میچ زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہر فٹ بال پلیئر دوسرے سے بال چھیننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ ایک دوسرے کو 2-3 جملے بھی پورے نہیں ہوتے اسے ٹاپک چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، بیچ میں انٹرپٹ کرتے ہیں اور ساری محفل کو سبوتاج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس خطِ کلامی کے ٹاپک پر ہماری ایک شارٹ مووی ہے 3-4 منٹ کی، مزاحیہ ہے، اسکرین پر آپ کو لنک موجود ہے اس کا یوٹیوب پر، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ایک پازیٹیو پہلو یہ زیادہ بولنے والوں کا یہ ہے کہ یہ جو زیادہ بولنے کا جذبہ ہے ان میں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو انعام کہہ لیجئے آپ، کیونکہ اگر ان کو تھوڑی سی بولنے کی تربیت دے دی جائے تو ان کی گفتگو ایک الہام بن جاتی ہے۔ اچھا بولنا اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے دوستو جو لیڈرشپ کی روح ہے۔ گونگے بہرے قیادت نہیں کر سکتے، اچھا بولنے والے قیادت کر سکتے ہیں۔ اور اچھا بولنے کے لیے جیسے ہر فن کی تربیت ضروری ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نے اچھا بولنا سیکھنے کے لیے بھی کچھ اس کی تربیت مقرر کر رکھی ہے۔ بغیر تربیت کے اگر آدمی بولے گا تو اس کو بولنا نہیں کہتے، اس کو بھونکنا کہتے ہیں، اس کو بکنا کہتے ہیں۔ اور اچھا بولنے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اور اچھا بولنے کے لیے انگلش فر بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بولنے کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے۔ پہلے تو یہ سمجھ جائیے، کیا بولنا، کیا اسپیچ دینا، گڈ اسپیکنگ، از اٹ نیسیسری؟ کیا یہ ضروری ہے؟ جی ہاں، یہ اہم ترین کمانڈمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک دیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد اللہ نے یہ بیان کیا ہے، اشارہ دیا ہے کہ اس کو بیان کرنا سکھایا اللہ نے، اس کو بیان کرنے کا فن سیکھنا پڑے گا، ادروائز یہ قرآن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، پیش نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا بڑا اہم حکم ہے جو بولنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا جو مقصد مقرر کیا ہے قرآن میں، کونوا قوامین بالقسط، تم کو انصاف قائم کرنے کے لیے بنایا گیا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب انصاف کیا ہے؟ عدالت کو امیجن کیجئے جہاں انصاف ملتا ہے۔ جو وکیل سب سے اچھا بولتا ہے وہ مقدمہ جیت جاتا ہے، چاہے وہ جھوٹا مقدمہ لڑ رہا ہو، لیکن بولنے کا فن اگر اس کے پاس ہے تو مقدمہ جیتتا ہے۔ تو جب آپ کو اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تو کیا آپ بولنے کا فن سیکھے بغیر انصاف قائم کر سکتے ہیں؟ یہ بولنے کا فن آپ کو سیکھنا پڑے گا دوستو۔ اس بولنے کے فن کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے ریڈنگ۔ ریڈ، پڑھیے، بغیر پڑھے آپ اچھا نہیں بول سکتے۔ اچھا بولنے کا فن آپ کو بغیر پڑھے نہیں آئے گا۔ ریڈنگ آپ کی شخصیت کی بنیاد ہے دوستو۔ ویسے تو سوشل میڈیا، واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ کے اوپر تو بہت ساری نالج آج کل ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو نالج آ رہی ہے آپ کو، یہ ٹیمپورری نالج ہے، یہ ٹائم پاس نالج ہے۔ لیکن اگر صحیح نالج چاہیے آپ کو تو اس کے 3 سورسز ہیں: کتاب، دوسرا اہل علم اور اہل دانش یا اہل ادب کی صحبت، تیسرا جو لوگ علم کو اپلائی کرتے ہیں، تحریک برپا کرتے ہیں، انقلاب برپا کرتے ہیں، ان کی دوستی۔ یہ 3 ذریعے ہیں آپ کو صحیح علم کے لیے۔ یہی وہ 3 ذرائع یا سورسز ہیں جو آپ کی پرسنالٹی کو بلڈ کر سکتے ہیں، یا لیڈرشپ، آپ کی جو کمانڈمنٹ آف لیڈرشپ کے ذریعے جو لیڈر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں
وہ लीडर बना सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल इनको टाइम मैनेजमेंट का विजन नहीं है, तशऊर नहीं है, इनको प्रायोरिटीज सेट करने का शऊर नहीं है। लेकिन एक लम्हे के लिए आप ये सोचिए कि आज आप जिस दौर में खड़े हैं, इसमें आपके ऊपर सवालात और एतराज़ात का इतना बड़ा हमला है कि अगर आपने इस हमले को फेस करना नहीं सीखा तो चंद वर्षों में आपकी नस्लें टोटली मेंटली बैंकरप्ट हो जाएंगी, मोरली बैंकरप्ट हो जाएंगी। आज आपके दीन पर, आपके कल्चर पर, आपके समाज पर, आपकी हिस्ट्री पर ऐसे ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपको उनका जवाब देने के लिए अब पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आपकी अपनी नई नस्लें जिस तेज़ी के साथ एथीज़म की तरफ बढ़ रही हैं, मटीरियलिज्म की तरफ बढ़ रही हैं, फेमिनिज्म की तरफ बढ़ रही हैं, और जो अच्छे घरानों के बच्चे हैं वो ना तो एथीज़म में जा रहे हैं ना फेमिनिज्म में, लेकिन वो कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में हैं। अब उनको समझाने के लिए, उन लोगों को खड़ा करने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने के लिए आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रीड रीड रीड, इक़रा। रीडिंग की वजह से, पढ़ने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, यूँ समझिए कि आपकी पर्सनालिटी की फाउंडेशन, बुनियाद अच्छा मुताला है, अच्छी रीडिंग है। पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन उर्दू बोलने वालों का एक मसला है। एक कंपैरिजन अगर हम करें कि जो मुसलमान जिनकी मादरी ज़बान मलयाली है या बंगाली है या तमिल है, वो उर्दू बोलने वालों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अपने ख्यालात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके पास ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो ज़्यादा बेहतर मुसलमान है। लेकिन उर्दू वालों के साथ मसला ये है कि उनकी चूँकि मादरी ज़बान उनके एजुकेशन में शामिल नहीं है, ना तो उन्होंने बचपन में कुरान पढ़ी ना उर्दू पढ़ी, उसकी वजह से ना तो वो अपना कल्चर पढ़ सकते हैं ना हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है दोस्तों कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए वो पैरासाइट बन जाते हैं। पैरासाइट तो आप जानते ही होंगे कि एक दरख्त के ऊपर किसी दूसरे दरख्त का एक शाख निकल आती है। जाम के दरख्त के ऊपर आम का पेड़, जाम के पेड़ के ऊपर आम का कोई एक बीज आकर गिरे तो उसकी शाख निकलती है जो ना फल देती है ना फूल देती है। इसको कहते हैं पैरासाइट। तो उर्दू के पढ़ने वाले एक जनरेशन बल्कि 2 जनरेशन हो चुकी हैं जो ये कहते हैं जी हमको उर्दू नहीं आती, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे। मगर मसला ये है कि ये इंग्लिश में पैरासाइट हैं या किसी दूसरे ज़बान में पैरासाइट हैं, और पैरासाइट जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ना फल देता है ना फूल देता है। तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के जो सलाहियत होती है उससे ये महरूम रहते हैं, और उसकी वजह से ये गूंगे बहरों की तरह होते हैं। एक तरफ तो वो है कि इंग्लिश तो आती है, लेकिन वो इंग्लिश किस तरह की होती है, किस किस्म की होती है, वो एक्चुअली ये एक्चुअली टाइप के लोग होते हैं। और जैसे कोई तेलुगु बोलने वाला आपके घर में नौकर हो जाए तो वो जो उर्दू बोलने की कोशिश करता है, या आप अगर सऊदी अरब गए तो सऊदियों के साथ जो अरबी आप बोलते हैं वही हशर आपका इंग्लिश में है। हमारी पूरी मेजॉरिटी का यही हाल है। लेकिन दूसरे लोग हैं जो बेहतरीन इंग्लिश बोलते हैं, बेहतरीन इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि ये भी पैरासाइटिक लोग हैं, क्योंकि उर्दू से इनको एलर्जिक है, उर्दू वालों से एलर्जिक है, क्योंकि दे आर सुपीरियर पीपल, दे कैन टॉक वेरी वेल इंग्लिश, दे कैन राइट वेरी वेल इंग्लिश। ये उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दरअसल उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। नतीजे में यह है कि सही जिस चीज़ का मुताला होना ज़रूरी है वो दोनों के पास नहीं है। इसका नतीजा ये है कि आज ना हमारे पास अदीब रहे, ना शायर रहे, ना वो लिखने वाले ज़्यादा उलमा रहे, ना कॉलमिस्ट रहे। क्यों? और फिर इसी की वजह से आप देखिए कि हमारे मदरसे, हमारे स्कूल्स, प्राइमरी हो या मिडिल स्कूल्स, कॉलेजेस तो होते ही नहीं आपके कहीं भी, और ना हमारे इदारे, ना हमारे मैगज़ीन, कुछ भी आपका नहीं है। जो हैं वो बिल्कुल यूँ समझिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स की सिचुएशन है इस वक्त वो हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं है लिखने वाले, लेकिन मसला ये है कि इनकी किताबें पढ़ने वाला कौन है? मुसलमानों की किताब तो पढ़ता ही नहीं है कोई भी। हाँ, मजहबी किताबें फिर भी लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं, जिससे एक फ़ायदा तो होता है कि लोगों के अक़ीदे दुरुस्त हो जाते हैं। इसके नतीजे में बिल्कुल सहीहुल अक़ीदा बरेलवी, सहीहुल अक़ीदा देवबंदी और बिल्कुल सहीहुल अक़ीदा सलफ़ी या शिया, ये लोग वजूद में आते हैं जो दूसरों के गलत अक़ायद की फिर इस्लाह में लग जाते हैं। हालांकि हमारे पास बेहतरीन साइंस पे लिखने वाले मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, काउंसलिंग पर और बैंकिंग पर, इंश्योरेंस पर बहुत सारे लिखने वाले हैं। लेकिन ट्रेजेडी यही है कि इनकी किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो लिहाजा आपकी कौम एक इंटेलेक्चुअल क्लास से बहुत दूर होती जा रही है, क्योंकि ये मौज़ूआत जो मैंने बताए, मुसलमानों ने कसम खा रखी है कि हम सब पढ़ेंगे, ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे हम।
نتیجہ یہ ہے کہ ریڈنگ نہیں ہونے کی وجہ سے آج ہماری ساری کی ساری جتنی شخصیتیں ہیں وہ ساری کی ساری کھوکھلی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اپنے ذاتی مطالعے یا ذاتی ریڈنگ کے نتیجے میں جو نالج آپ کے ہاتھ میں آتی ہے وہ نالج اصلی ہیرے کا، جنوین گولڈ کا، اصلی ڈائمنڈز کا ہار ہے۔ اور جو ادھر ادھر کی نالج مل جاتی ہے، کبھی سوشل میڈیا سے اٹھا لی، کبھی ان سے سن لی، کبھی ان سے سن لی، یہ سب امیٹیشن کے ہار ہیں دوستوں۔ مطالعہ یا ریڈنگ آپ کی شخصیت کے اندر وہ لیڈرشپ پیدا کرتی ہے جو اصلی زیوروں والی ہوتی ہے، لیکن ان شخصیتوں میں یہ وصف نہیں ہوتا، وہ کھوکھلی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ وہ شخصیتیں اپنی شخصیت کو وزندار بنانے کے لیے پھر مجبوراً مرد حضرات بڑی گاڑی، بڑے علاقے کے اندر گھر لیتے ہیں، بڑی قیمتی گھڑی اور قیمتی ٹائی سوٹ، اس کے ذریعے اپنی شخصیت کے کھوکھلے پن کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عورتوں کے اندر بھی جب کھوکھلا پن ہوتا ہے تو وہ اچھے زیور کے ذریعے، اچھی ساڑی اور اچھے کپڑوں کے ذریعے، اچھے بیوٹی پارلر کے ذریعے اس کھوکھلے پن کو دور کرتی ہیں۔ اگر آدمی کے پاس مطالعہ ہو، ریڈنگ ہو، صحیح ذوق ہو ریڈنگ کا، تو پھر اس کو کرائے کا گھر بھی اس کا محل ہوتا ہے، اس کا کرتا پائجامہ بھی اس کے لیے بہت عالیشان لباس ہوتا ہے۔ بہرحال دوستو، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ کا پہلا حصہ ہے ریڈنگ۔ ریڈنگ کے بغیر آپ کی شخصیت کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری چیز ہے، جیسے دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، ریڈنگ، اس کے ساتھ رائٹنگ بھی ہے۔ اگر آپ ریڈنگ کر رہے ہیں، رائٹنگ نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کی ریڈنگ پوری بیکار ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 100 صفحے کی کتاب آج پڑھتے ہیں، ایک ہفتے کے بعد آپ کو اس 100 صفحے میں سے ایک صفحہ بھی یاد نہیں ہوتا، نہ تو اس میں کا کوئی ریفرنس آپ صحیح بتا سکتے ہیں، نہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ورڈ ٹو ورڈ کوئی چیز پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ اس لیے آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ پڑھتے ہوئے یا تو پین ہاتھ میں لے کے اس کو انڈر لائن کرتے رہیں، یا کوئی پیپر کے اوپر ایک دو لفظوں میں لکھتے رہیں۔ یہی نہیں بلکہ چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو، اگر آپ کے دل میں قوم کا درد ہے واقعی، تو کئی خیالات آتے چلے جاتے ہیں۔ ایون آپ حمام میں ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، بستر پر ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ کا ذہن چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے یہ آئیڈیاز کو، ان خیالات کو فوری طور پر نوٹ نہیں کیا تو پھر یہ مچھر اور مکھی کی طرح اڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو نوٹ کر لیا تو یہ بہت قیمتی ہیرے بن جاتے ہیں بعد میں۔ کوئی سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی جیب میں ہر وقت ایک پیپر اور پین نہ رہے۔ پیپر ہمیشہ رکھیے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کریں کہ آپ آرٹیکلز لکھیے، آپ مضمون لکھیے، نہیں، آپ کو صحیح ریفرنس کے ساتھ بات کرنے کے لیے، صحیح واقعہ صحیح وقت پر پیش کرنے کے لیے یہ چیز نوٹڈ رہنی چاہیے، کیونکہ بغیر ریفرنس کے جب کوئی بات ہوتی ہے اندازوں کے اوپر، جو وہ گوشت کی دکان پر اور پان کے ڈبوں پر بھی کھڑے رہ کے گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو میں آپ کی گفتگو میں ایک فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے دوستو، لکھنا بہت ضروری ہے۔ آئیے دوستو تیسرے حصے کی طرف، جیسے ریڈنگ اور رائٹنگ، یہ دونوں دو انگلیوں کی طرح لازمی پارٹس ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تیسرا حصہ ہے اسپیکنگ، یعنی کہ ریپروڈیوس کرنا۔ آپ نے جو کچھ پڑھا پھر لکھا، اس کو ریپروڈیوس اگر آپ نے نہیں کیا تو جیسے بے اولاد کے رہ جاتے ہیں آپ۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو، جنریشن کو آگے نہیں بڑھایا تو پھر، یا بیج بویا آپ نے، پانی ڈالا، لیکن پھر جب فصل نہیں کاٹی تو پوری فصل ضائع ہے۔ ویسے ہی آپ کو جو کچھ ریڈ کیا ہے، جو کچھ رائٹ کیا ہے، اسپیچ دینا پڑے گا، بولنا پڑے گا، آپ کو بولنا سیکھنا پڑے گا، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ زمانہ اتنے سخت ترین اعتراضات کا، سوالات کا زمانہ ہے کہ وہ ایک سازش ہے جو آپ کی اور آپ کی نسلوں کو مینٹلی بینکرپٹ کرنے کے لیے، کنفیوز کرنے کے لیے، ڈیمورلائز کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ اور آج سچویشن یہ ہے کہ آپ کا بیٹا آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو پھر مسلمان گمراہ کیوں ہیں؟ آپ کی بیٹی آپ سے سوال کرتی ہے، آپ سے نہیں تو کسی اور سے کہتی ہے کہ پردہ آنکھوں میں ہونا چاہیے، پردہ دل میں ہونا چاہیے، یہ اوپر سے نیچے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کی بیوی آپ سے سوال کرتی ہے کہ اسلام نے یہ پولیگیمی کی اجازت کیوں دی ہے؟ آپ ان کو تھپڑ مار کے چپ نہیں کر سکتے۔ میں مرد ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں، بلکہ چپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بات کرنی پڑے گی، بولنا پڑے گا، اسپیک کرنا پڑے گا۔ پھر اگر کوئی کرٹک آپ سے سوال کرے کہ اسلام تلوار کی زور پہ پھیلا ہے، آپ اس کو کوئی ویڈیو دے کر، کوئی کتاب دے کے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ یہ پڑھیے۔ جو کتاب پڑھ کر آپ خود بیان نہیں کر سکتے، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کتاب پڑھے گا؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیں، ایسے سیکولر بھولے بھالے لوگ بہت ہیں کہ بھئی سارے مذہب صحیح ہیں، سارے پیغمبر صحیح ہیں، سب صحیح ہیں۔ میرے دوستو، اگر ایسا ہے تو ان کے پاس آخرت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ مذاہب کا کوئی آخرت کا دن کیا کوئی
سارے خداؤں کی سرکس کا دن ہوگا کہ ایک خدا ہوگا، اس کے سامنے کروڑوں ماننے والے، اس دوسرے خدا کے کروڑوں ماننے والے. ایک خدا کے نزدیک اگر گائے کا گوشت کھائے تو وہ سیدھا جہنمی ہو جائے گا. دوسرا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر خدا کی قربت حاصل کرنا ہے، سب سے نیک انسان بننا ہے تو شادی مت کرو، بیوی بچوں کی شکل مت دیکھو، عورت نجس چیز ہے، ڈرٹیسٹ چیز ہے. ایک خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بال بڑھاؤ، جتنے بال، سر کے بال ہو، داڑھی کے بال ہو، بالوں کو کاٹنا حرام ہے. چوتھا خدا کہہ رہا ہے کہ نہیں، بالکل بال بڑھا سکتے. یہ کہ خداؤں کی سرکس ہوگی، ان کے پاس آخرت کا کوئی شعور ہی نہیں ہے. اور اس پوری زندگی میں اگر امن چاہیے، اگر انصاف چاہیے تو سب سے پہلے آخرت کا یقین ہوتا ہے. لیکن آخرت پر بولنے کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ویڈیوز فارورڈ کریں گے آپ اس کے لیے؟ آپ کو پڑھنا پڑے گا دوستو. پھر اگر یہ جو کمیونلز کا آج دیکھ رہے ہیں آپ، فیشسٹ لوگوں کا آج زور ہے، اگر وہ یہ کہیں گے کہ یہ دیش صرف ہمارا ہے، آپ لوگ باہر سے آئے ہیں اور یہاں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سے زیادہ اہم ہندتوا کے اصول چلنے والے ہیں، آپ کو سیکنڈ کلاس بن کے رہنا ہے تو رہیے. آپ کے پاس کیا علاج ہے؟ آپ کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھیں گے، اگر ہندتوا کیا ہے نہیں پڑھیں گے، آپ اسلام کیا ہے، آپ ہیومن رائٹس کیا ہے نہیں پڑھیں گے، آپ کیسے رہیں گے اس ملک میں؟ دوستو بولنا سیکھنا پڑے گا. اب وقت مجبور کر چکا ہے. ہتھیار آپ اٹھا نہیں سکتے، دولت آپ کے پاس ہے ہی نہیں، انڈسٹری آپ کے پاس ہے ہی نہیں، روزگار آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ریزرویشنز اتنے زیادہ ہیں ہندوستان میں کہ آپ کے لیے کوئی ریزرویشن نہیں ہے، آپ کے کوئی اعلیٰ عہدہ نہیں ہے. تو اب آپ بولنا سیکھیے. کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے اور بولنا سیکھو. اب جو ہو چکا وہ ہو چکا. اب آئیے بولنا کیسے ہے. بولنے سے مراد یہ ہے دوستو کہ the art to express yourself, the art to express your deen, the art to express your rights. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کے اپنے مسئلے ہیں، 3 طلاق کا مسئلہ، بابری مسجد کا مسئلہ، فیک انکاؤنٹرز، آپ کے نوجوان معصوم جوانوں کو بند کر دیا جا رہا ہے جھوٹے الزامات میں. لیکن یہ مسائل پر بھی سپریم کورٹ میں لڑنے کے لیے آپ کا کوئی آدمی نہیں ہے جو جا کے وہاں پر شریعت کو بیان کر سکے. دیکھیے آپ کی مجبوری. اس لیے ریڈ، رائٹ اینڈ اسپیک. دوستو اسپیک کے کچھ اصول بتاتا ہوں جس کے ذریعے آپ وہ لیڈرشپ جو انی جاعلک للناس اماما، جو سنت ابراہیمی کی لیڈرشپ اس دنیا میں قائم کرنی ہے، وہ سیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ جب گفتگو کرنا ہو، چاہے محفل میں چاہے کسی میٹنگ میں، سب سے پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، یا اس سے پہلے یہ طے کر لیجئے کیا کہنا ضروری ہے. اگر ضروری ہے تو ضرور بات کیجئے، ضروری نہیں ہے مگر پھر بھی جسٹ فار انٹرنگ انٹو the discussion, just for taking part in the discussion, just to show your knowledge, just to impress other people, just to condemn somebody, just to oppose somebody. اگر یہ کوئی نیت ہے تو اسپیک مت کیجئے، بات مت کیجئے آپ. دوسرا یہ ہے اصول، آپ پہلے طے کر لیجئے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، تو 1 یا 2 جملوں میں جو اندر سے جواب آئے گا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب یہ ایک جواب آ جائے گا تو آپ کی بات 5 منٹ میں بھی ختم ہو سکتی ہے. آپ کو تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی بات لمبی نہیں ہوگی. تیسرا جو گفتگو کا اصول ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، اگر آپ کی گفتگو کے بیچ میں کوئی خط کلامی کر رہا ہے، کوئی انٹرپٹ کر رہا ہے، آپ کے 2-3 جملے ہونے کے بعد بیچ میں بول رہا ہے کوئی شخص، وہاں سنجیدہ گفتگو مت کیجیے. وہاں لطیفے بیان کیجیے، غزلیں بیان کیجیے، شاعری کیجیے، سنجیدہ گفتگو مت کیجیے. اور وائس ورثہ، آپ کے سامنے اگر کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس وقت تک خاموش رہیے جب تک کہ وہ چپ نہیں ہوتا. میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ سیرت سے میں وہ مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو بھی اس وقت تک سنتے تھے جب تک کہ وہ خاموش نہیں ہو جاتے تھے. بات سننا سیکھیے، اس کے بعد بات کرنا سیکھیے. خط کلامی جہاں پر آ گئی وہاں پر سنجیدہ گفتگو بالکل ختم ہو جاتی ہے دوستو. اور چوتھا جو گولڈن رول ہے اسپیکنگ کا، منوانے کی کوشش مت کیجیے. سمجھدار اور بیوقوف میں ایک ہی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ بیوقوف آدمی اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھدار آدمی ایک بار بات کہہ کے چپ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کی بات سمجھ میں آئے گی تو یہ مجھ سے اس پہ ٹاپک پہ گفتگو کرے گا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بیوقوف آدمی زور زور سے کہہ کر، بات کو ریپیٹ کر کر کے، خط کلامی کر کر کے، منہ سے تھوک اڑا کے مستقل بولے جاتا ہے. اور جب ایسے 2-3 لوگ محفل میں آ جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے پوری محفل سبوتاج، پوری میٹنگ سبوتاج ہو جاتی ہے. آپ منوانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں دوستو، میسج دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. جس کی سمجھنا ہے، جس کو توفیق ہوگی وہ آپ کی بات سنے گا. اور
पांचवा उसूल ये है कि डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कीजिए, तमहीद मत बांधिए। तमहीद सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ है। डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करने से बात मुख्तसर फौरी दिलों में पहुंचती है, फौरी जहनों में पहुंचती है। और अगर आपको कहीं तकरीर करना है तो ये छठा उसूल याद रखिए कि लिखिए पहले, फिर रिकॉर्ड कीजिए अपनी आवाज़ में, अपने ही फ़ोन में, उसको बार बार सुनिए। अगर मुमकिन है तो बीवी बच्चों के साथ उसको शेयर कीजिए, उनको सुनाइए, उसके बाद पेश कीजिए। आखिरी बात यह है दोस्तों कि आप ये सब क्यों करना चाहते हैं, ये तय कर लीजिए। आपका मकसद क्या है? अगर मकसद सिर्फ इंप्रेस करना है लोगों को, अपनी नॉलेज से नॉलेज गेन करना है, जेब में आप तकरीरें लेके फिर रहे हैं, ज़कात पे तकरीर ये लीजिए, एजुकेशन के ऊपर ये तकरीर लीजिए, कोविड-19 पर ये तकरीर लीजिए, सिर्फ अपनी नॉलेज का अगर मुजाहरा करना है तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, इस नॉलेज से कोई फ़ायदा नहीं है दुनिया को, इस रीडिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। एक मकसद, कोई एक मकसद, कोई एक काम, कोई एक प्लान ले लेकर आज से शुरू हो जाइए और अपनी पूरी रीडिंग, अपनी पूरी राइटिंग और अपनी पूरी स्पीच का मेन कॉन्सेंट्रेशन, मेन मकसद यही हो जो उस मकसद की तरफ लेकर आए। मकसद की तरफ अगर लाने वाली गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर ये लीडरशिप आपको सिर्फ एमएलए, कारपोरेटर या एमएलए नहीं बनाएंगी, बल्कि आपको इमामत इब्राहिमी की तरफ लेके जाएगी। वरना फिर आपको सदारतें मिल सकती हैं, मेहमान खुसूसी, चीफ गेस्ट वगैरह की पोजीशन मिल सकती हैं, लेकिन इससे मिल्लत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये कमांडमेंट था, रीड, राइट एंड स्पीच।